السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، رومانٹک اردو ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ شدت یار باعث زویا علی شاہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ ایپیسوڈ لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے، تو اس کے لیے معذرت ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فجر جی، گلے میں اٹکے ہوئے آنسوؤں کو پیتے ہوئے فجر نے جی کہا تھا، سب کچھ بھول کر مجھ سے پیار کرو، یوں پتھر بن کر مت لیٹی رہا کرو، مجھے کوفت ہوتی ہے۔ مقابل بیزار ہو جاتا تھا فجر کے خالی تاثرات کے وجود سے کھیلتے کھیلتے۔ وہ جانتا تھا کہ فجر کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت بھرا جذبہ نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جتنا کچھ وہ فجر کے ساتھ کر چکا ہے، ان اذیتوں کو یاد کر کے وہ شاید کبھی زندگی میں اس سے محبت نہیں کرے گی، مگر پھر بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبوراً براق آج اپنے دل کی بات کو زبان تک لے آیا تھا۔ براق، میرا دل چاہ رہا ہے آپ کی بات پر زور زور سے ہنسوں۔ افسوس ہے مجھے کہ آپ مجھ سے پیار کی امید کرتے ہیں۔ فجر کی آواز میں دکھ اور طنز کی مقدار حد سے زیادہ تھی، جس کو محسوس کر کے مقابل نے اپنا چہرہ اس کے ریشمی بالوں سے نکالتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں مجھ سے پیار تو کرنا پڑے گا، تم چاہو یا نہ چاہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم میری جنونیت بھری محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دو گی۔ وہ نشے میں دھت اس اس پر زور اپنی وحشت کی شدتیں بکھیر کر اب اس سے پیار کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر فجر طنزیہ مسکراہٹ پنکھڑیوں پر سجائے ہنسی تھی۔ ایک یہی چیز تو ہے براق جو آپ زبردستی مجھ سے نہیں کروا سکتے۔ وہ اپنی بے بسی سے زخموں میں چور ہو کر مسکرائی تھی۔ آپ زبردستی میرے وجود کے مالک تو بن سکتے ہیں، مگر میرے دل کے نہیں۔ زبردستی مرد کسی بھی عورت پر اپنی مردانگی دکھا کر حکومت تو قائم کر سکتا ہے، مگر اس کے دل پر بنا اس کی مرضی کے کبھی حکومت قائم نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔ شٹ اپ، مجھے یہ فلسفے مت سمجھاؤ۔ براق نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، تمہاری محبت میری ضرورت ہے اور تمہیں ہر حال میں قبول کرنا ہوگا فجر، کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ قبول کرو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مقابل کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا، آنکھوں میں شدید غصے کی لالی اترنے لگی تھی۔ محبت کی انکاری سن کر شوق سے لے لیجیے گا جان، جان لے کر آپ مجھ پر احسان کرو گے۔ مجھے پل پر مارنے سے اچھا ہے ایک ہی بار میری سانس کی ڈوری کاٹ دو۔ تھک گئی ہوں آپ کی وحشت کو سہتے سہتے۔ بکواس بند کرو اور مت میرے قہر کو دعوت دو۔ صرف ایک بار ان لبوں سے بول دو، ایک بار کہہ دو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ اس کی پنکھڑیوں کو انگوٹھی سے مسلتے ہوئے وہ دیوانوں کی طرح ایک بار اس کے منہ سے محبت کا اقرار سننا چاہتا تھا۔ نہیں کرتی میں آپ سے محبت، اور نہ کبھی کر سکتی ہوں۔ آپ نے میرے جسم، میرے کردار کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ آپ نے میرے دل پر ہر رات ایک نیا زخم دیا ہے۔ میں نہ آپ سے آج محبت کرتی ہوں، نہ کبھی کروں گی۔ بہت دنوں سے فجر نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا تھا۔ آج درد زہر کی صورت اختیار کر چکا تھا، اس کے لبوں پر خود بخود آ رہا تھا۔ میرے ضبط کو مت آزماؤ فجر، کیوں خود کو میرے ہاتھوں مروانا چاہتی ہو؟ تمہارا انکار میرے دل میں آگ لگائے ہوئے ہے، اور اس آگ میں میں اپنے ساتھ ساتھ تمہاری ہستی کو بھی جلا دوں گا۔ اب آپ نے جو کرنا ہے کر لو فجر، تو کب کی مر چکی ہے؟ فجر تو اسی دن مر گئی تھی جس دن آپ نے مجھے اغوا کروایا تھا۔ اسی دن میری ہستی مٹ گئی تھی، جب میرے بھائیوں کی، میرے بابا کی عزت کو آپ نے مٹی میں ملا دیا تھا۔ اب تو فجر ایک زندہ لاش ہے، جب چاہے سانسیں کھینچ لیجیے گا، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ وہ آنکھوں کو جھکائے اس کی گرم سانسوں کو چہرے پر محسوس کرتے ہوئے بھی آج دل کی بات کہہ گئی تھی۔ کمزوری جان چکی ہو میری، اور اسی کا تم فائدہ اٹھا رہی ہو۔ بہت اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ میں چاہ کر بھی تمہاری جان نہیں لے سکتا۔ تمہاری سانسیں چلتی ہیں تو براق کو سانس آتی ہے۔ اب تو تم نے میری ایسی حالت کر دی ہے کہ جب تک تمہاری سانسیں میری سانسوں میں اتر کر شامل نہیں ہوتی، مجھے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، اور اسی چیز کا تم بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہو۔ عورت ہونا، عورت جب جاتی ہے کہ وہ مرد کی کمزوری ہے،
جان جاتی ہے کہ وہ مرد کی کمزوری ہے تو پھر وہ اسی طرح سے مرد کو اپنی محبت کے لیے تڑپاتی ہے۔ جانتا ہوں کہ تم نے نہ کبھی محبت کا اظہار کیا نہ دعویٰ، مگر اتنی معصوم بچی نہیں ہو تم کہ میری آنکھوں میں چھپی محبت کو تم دیکھ نہ سکو۔ مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت درد دیا، مگر اس کے لیے قصوروار تم خود تھی۔ تم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ میں نے جو سزائیں تمہیں دی وہ بہت کم تھی۔ بے وفائی تم نے کی، جبکہ تم ہمیشہ سے جانتی تھی کہ میں تمہارے لیے محبت کا جذبہ رکھتا ہوں۔ کیوں نہیں کیا تم نے میرا انتظار؟ مقابل کے چہرے پر غصے اور محبت کے ملے جلے تاثرات مل کر خماری پیدا کر رہے تھے، کیونکہ مجھے ہمیشہ آپ کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، ڈر لگتا تھا مجھے آپ کی آنکھوں سے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ آنکھیں میرا مقدر بن جائیں گی، اور اس کی آنکھوں سے ڈر نہیں لگتا تھا جو تمہارے قریب ہو گیا تھا، کہ تمہارے چہرے پر لب رکھتے ہوئے ذرا ہچکچایا نہیں تھا، جس کا اسے بالکل حق نہیں تھا۔ تم تو میری تھی، ہمیشہ سے میری۔ کیسے تم پر حق جمایا، اور کیسے تم نے اسے اپنے قریب آنے دیا؟ اس کی آنکھوں سے تمہیں خوف کیوں نہیں محسوس ہوا؟ آلیار کا نام آتے ہی براق کی آنکھوں میں غصے کے تاثرات دیکھ کر فجر خوف سے کانپ گئی تھی۔ یہ وہ سوال تھا جس کا فجر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قصوروار تھی۔ فجر تو اس رات کو کوستی تھی جب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس غلطی کے حصے دار بن گئی تھی جس کا کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ منگنی کی رات کو جب اچانک آلیار نے اسے فون کر کے نیچے بلوایا تھا، یہ کہہ کے کہ اس کے لیے زرنش نے کچھ بھجوایا ہے، اور وہ پاگل بھی بھاگی چلی گئی تھی۔ سچ تو یہی تھا کہ اس کے دل میں بھی آلیار کے لیے محبت کا نرم گوشہ پیدا ہونے لگا تھا، مگر وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ آلیار کس مقصد سے آیا ہے۔ اس نے جب اچانک سے فجر کے ہونٹوں کے بالکل قریب اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کس کی تھی تو وہ کس قدر گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، یہ تو صرف اس کا دل جانتا ہے۔ مگر وہ ویڈیو بنانے والے نے اینگل ہی بدل دیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ویڈیو میں وہ غلط نظر آ رہی تھی، اور یہ شخص جو اس کے عشق میں جنونی ہو چکا تھا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس رات اس نے آگے کچھ نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ فجر اس قدر گھبرا گئی تھی کہ وہ بنا آلیار کی بات سنے روم میں واپس آ گئی تھی۔ آلیار نے اسے فون پر کتنا سمجھایا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے تم اتنی خفا ہو جاؤ، مگر یہ شخص ماننے کو تیار نہیں تھا کہ آلیار نے اس سے آگے کوئی حرکت نہ کی ہو۔ براق آلیار سے شدید نفرت کرتا تھا، اس قدر نفرت کہ آلیار کبھی اس کے سامنے آئے تو شاید وہ براق کو موت کے گھاٹ اتارنے میں دیر نہ لگائے گا۔ اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ اب پتہ نہیں وہ شخص کیا کرنے والا تھا، اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اسے زبردستی کھڑا کر چکا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ رہی تھی۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بس تم اتنا جان لو کہ براق کی ضد ہے، چاہے جھوٹ ہی کہو، مگر آج میں تمہارے لبوں سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر رہوں گا، اور آسانی سے تم یہ کرنے والی نہیں۔ وہ ڈر سے رو رہی تھی، جبکہ وہ زبردستی اس کے ہاتھ کو تھامے اپنی جیکٹ کے کندھوں پر ڈال کر پہناتے ہوئے زپ بند کر چکا تھا۔ فجر نے نیچے ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور اوپر براق کے لائے ہوئے وہ وہی بےہودہ چھوٹی سی ڈریس جس کے سٹریپ اس کے کندھے تک چھپانے سے قاصر تھے۔ وہ اسے ٹھنڈ سے بچا رہا تھا یا اس لباس میں کوئی نہ دیکھے، اس لیے جیکٹ پہنا کر اس کے جسم کو کور کر رہا تھا۔ وہ کیا سوچتا تھا، کیا کرتا تھا، کوئی اس کے ذہنی حالت کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ آج کل وجدان کا کام پر پریشر اتنا زیادہ تھا کہ سانس لینے کا سارا دن فرصت نہیں ملتی تھی۔ پچھلے دنوں وہ کام پر بالکل بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ ہر طرف گاؤں کے لوگوں کی مشکلاتوں کو دیکھتے ہوئے وہ بھی نظر انداز کرتا رہا کہ وہ منت کو ٹائم دے سکے۔ وجدان نے اپنی اب تک کی زندگی میں کبھی ایسی لاپرواہی اور اگنورنس نہیں دکھائی تھی جتنی اس نے پچھلے دنوں منت کو ڈپریشن سے دور کرنے کے لیے دکھائی تھی۔ مگر اب وہ 24 گھنٹے محنت کر کے بھرپائی کر رہا تھا۔ اب منت کافی سنبھل چکی تھی، وہ تو گاؤں والوں کے معاملات نپٹا رہا تھا۔ گاؤں کا سرپنچ ہونے کی وجہ سے وجدان پر بہت ذمہ داریاں تھیں۔ ہر ایک دن 4-5 رکی ہوئی پنچایتوں میں جانا معمول بن چکا تھا۔ اوپر سے اس کے آفس کا کام اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں تھی۔ اس کی ذمہ داری نبھاتے نبھاتے وجدان ذہنی اور فزیکل طور پر بہت تھک چکا تھا۔
अब तो अक्सर वो रात को लेट आता था जब मन्नत सो जाती थी, और मन्नत को जो दवाइयाँ दी जाती थी, इसमें नींद की दवाई काफ़ी ज़्यादा मिकदार में शामिल थी, जिसकी वजह से वजदान आकर इसको जगाता नहीं था। बस हसरत से यार के सोए हुए चेहरे का दीदार करते हुए, मजबूत बाजुओं के हिसार में लिए लेकर सीने से लगाकर बेलगाम जज्बातों को लगाम डाले हुए रोज सो जाया करता था। मगर आज वो जानता था कि मन्नत ने दवा नहीं खाई, क्योंकि इसकी दवा खत्म हो चुकी है, और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब इसे ये दवाएं खाने की जरूरत नहीं है। आज यार वजदान को जागकर इंतजार करना चाहिए था, मगर इसे पूरी उम्मीद थी कि इसके यार में ये क्वालिटी बिल्कुल मौजूद नहीं। इसे अपनी नींद बहुत ज्यादा अजीज है। पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद घर पर आते हुए इसका मूड शदीद थकन के बावजूद बहुत फ्रेश था। मगर उसकी उम्मीद के मुताबिक इसका यार गधे घोड़े बेचकर हमेशा की तरह आराम से सो रहा था। बात अभी की नहीं थी। चलो, अब तो चलो, मन्नत नींद की दवा के ज़ेरे असर रहती थी। मगर इससे पहले भी माशाल्लाह मन्नत को अपनी नींद बहुत ज़्यादा अजीज थी। वजदान को इसे जगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वो रूम में आया, आकर फ्रेश हुआ, नाइट सूट पहना और इसके बाद इसके पास बेड पर आकर बैठा। इस सारे दौरानिए में मोहतरमा का कोई अता पता नहीं था, और वो जो अपने ऊपर जिब्र करते हुए पता नहीं कितनी मुश्किल से फ्रेश होने तक की दूरी बर्दाश्त कर रहा था। वो जानता था कि आज वो अपने बेलगाम जज्बातों को काबू नहीं कर सकेगा, इसीलिए वो फ्रेश हुए बिना बेड के करीब भी नहीं हुआ था। वो गहरी नींद में आराम से सीधी लेटी हुई थी। कुछ आवारा लटें इसके चेहरे पर आकर वजदान को मुंह चिढ़ा रही थी, जिनको पहले ही लम्हे बैठते हुए वो उंगली के पोरों से हटा चुका था। यार वजदान, अपने वजह पर थोड़ा सा रहम खाओ। तुम्हारी गुर्बत का दीवाना बहुत दिनों से तुम्हारी हालत पर रहम खाए हुए है। अपने बेलगाम जज्बातों को लगाम डालकर बमुश्किल रखे हुए है। कान के लोबर लब रखकर चूमते हुए मधुर सरगोशियां इसके कानों में उतार रहा था। वजदान की गर्म सांसों की महकती खुशबू को महसूस करके मन्नत के लब मुस्कुराए थे। वो नींद में अपने वजी की गुर्बत को महसूस करते हुए शर्म से लाल होने लगी थी। वजी, हम्म, आज नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो आंखें बंद किए शर्म से लाल होते चेहरे से गुर्बत से इनकार कर रही थी। यार वजदान, मैं बहुत थकन महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे मखमली वजूद से सुकून चाहिए। इसके गाल से सख्त था, बियर्ड वाले गाल रगड़ते हुए मधोशियां उतार रहा था। मुझे प्लीज आज नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। लाड भरे अंदाज से इनकार कर रही थी, और इसे पूरा यकीन था कि इसका वजी मान जाएगा। वजी की नाजुक जान आज की रात टल नहीं सकती। इस मामले में तुम्हारे वजी में सब्र के नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इसके बावजूद अपने यार की हालत को देखते हुए वजी ने बहुत दिन सब्र किया है, मगर आज इसका सब्र का फल मैं पूरी तरह से हासिल करना चाहता हूँ। दीवाने की डिमांड पूरी की जाए। खूबसूरत चेहरा मुस्कुराते लबों से सरगोशियां उतारते हुए इसकी पंखुड़ियों पर चुकने लगा था। वजह प्लीज नहीं करें, आज की रात सो जाए ना। इतने दिन अपनी मर्जी से मेरा ख्याल रखा है, एक दिन और मेरी नींद का ख्याल कर लें। मन्नत को सच में शदीद नींद आ रही थी। इसके लबों पर हाथ रखते हुए इसके मोहब्बत से पहले वार को नाकाम गुना चुकी थी। यार वजदान, मेरी नींदें हराम करके तुम्हें नींद आ रही है। सुलाऊं सुलाऊं तुम्हें, आज तुम मुझे सोकर दिखाओ। वजदान शरारती होता हुआ लंबे चौड़े वजूद के साथ इसके ऊपर घटा बनकर छा गया था। गंदे वजी, मत तंग करें। अच्छी मन्नत, मैं तो करूँगा। मन्नत को गुदगुदी होती थी इसके इस बात का। हमेशा वजदान फ़ायदा उठाता था। गुदगुदी करते हुए वो जिस तरह से लोटपोट होकर अपने खूबसूरत सरापे से बेनियाज हो जाया करती थी, इसको देखने के लिए वजदान हर बार इसे जानबूझकर तंग करते हुए गुदगुदाता था। इस पर काबिज होते हुए इसकी पंखुड़ियों पर लब रखकर कैद कर चुका था। बहुत दिनों की प्यास थी इसके लबों को, जिसको मिटाने के लिए आज इसकी सांसों को तंग किए हुए वो कुछ देर के लिए भूल गया था कि इसकी यार को सांस का प्रॉब्लम है। मगर अगले ही लम्हे जब इसने महसूस किया कि मन्नत को सांसों के लिए तड़प रही है, अपनी सांसों को तेजी से इसके अंदर भरते हुए इसकी सांसों को बहाल किया था। सॉरी यार, यार वजदान, बहुत दिनों का प्यासा आशिक भूल गया था। अपने यार की सांसें रोकने का हक नहीं है मुझे। कितनी मोहब्बत से वो लफ्ज़ों की माला पिरोता था कि मन्नत को रश्क आता था इसकी मोहब्बत पर। सांस की रुकावट थोड़ी सी महसूस करने के बावजूद मन्नत के लब मुस्कुराए थे वजदान की मोहब्बत को देखकर।
وجدان کی محبت پا کر منت خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کے خوبصورت چہرے میں کھوئی ہوئی منت بھول چکی تھی کہ مقابل اس کے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا، ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تم سے دل میں چھپا لوں گا۔ مسکراتے ہوئے سونگ گنگنا کر اس کی آنکھ ونگ کر کے تنگ کر رہا تھا۔ میں آپ کو دیکھوں یا نہ دیکھوں، آپ مجھے سینے سے بھی لگائیں گے اور جس بات کا مجھے ڈر ہے وہ کر کے بھی دکھائیں گے۔ منت شرما کر کہتی ہوئی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ ہائے میری یار، مجھ سے شرما کر بولے ہوئے الفاظ کمال لگتے ہیں۔ وہ دیوانگی اس کے چہرے پر لمسوں کی صورت میں برساتا ہوا سرگوشیوں سے اس کا چہرہ صرف کیے ہوئے تھا، گردن پر لب رکھے ہوئے اس کے سانسوں کو تیز کرنے کی وجہ بن رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کی اپنی وجہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے نیچے بنا کسی مزاحمت کے لیٹی تھی۔ وہ بھی تو کتنے دنوں سے اپنے وجدان کی قربت سے دور تھی، جو عورت تھی بول کر بتا نہیں سکتی تھی، مگر آج اتنے دنوں کے بعد جب وجہ اس کے قریب ہوا تھا تو اس کی دھڑکنوں نے خوشی کے رقص کرنا شروع کر دیا تھا۔ منت، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میرا دل نہیں بھرتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں ساری عمر اپنی باہوں میں قید کیے رکھوں۔ کیا یار وجدان کو میری محبت کی عمر قید قبول ہے؟ پنکھڑیوں کو چھو کر بڑی محبت سے اس کے ایک سوال پوچھا گیا تھا۔ اس کی قربت کے رنگوں میں ڈھلتی منت نے محبت بھری نظروں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ منت کی مدہوش کن نگاہوں کو دیکھتے ہوئے وجدان کی گہری نیلی آنکھیں مزید خمار آلود ہوئیں۔ منت نے بول کر جواب نہیں دیا، مگر اس کی پنکھڑیوں نے اس کے سینے پر رکھ کر چومتے ہوئے اس کے قید کو قبول کرنے کا دعویٰ ضرور کر دیا تھا۔ وجدان کے کھلے بٹن سے نظر آتے چوڑے سینے پر جب منت کی گرم پنکھڑیوں نے محبت کے رنگ بکھیرے تو وجدان کے پورے بدن میں تیز سپارک سا محسوس ہوا۔ منت اب بھی اس کے وسیع چوڑے سینے پر لب رکھ کر لبوں کی گرمی بھرے چھوٹے چھوٹے لمب چھوڑ رہی تھی۔ اس کی پنکھڑیوں کی گرمی کو سینے پر محسوس کرتے ہوئے چودھری وجدان برگ جیسا مضبوط مرد اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں نہیں کر پا رہا تھا۔ وجدان کے دل میں اٹھتے بے لگام جذبات بھڑک کر شعلوں کی تپش اختیار کر گئے تھے۔ وجدان کا پورا بدن پسینے میں تر ہونے لگا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ پوری طرح سے بہک کر اپنے شہزادے کے وجود پر گھٹا بن کر چھایا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پر جھکے ہوئے وہ دیوانوں کی طرح لبوں کے لمس چھوڑ کر اس کی جان نکال کر سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وجی، منت نے تڑپ کر تیز ہوتی سانسوں میں اس کا نام پکارا تھا۔ وجی کی جان، وجی کی شدتوں کو سہنا تم پر فرض ہے، روکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جانتا ہوں بہہ کر کچھ زیادہ سختیاں دکھا جاؤں گا، مگر اٹھ کر پکا وعدہ، اپنے یار سے شدتوں کا ازالہ کرنے کے لیے معذرت کروں گا۔ مسکراتے لبوں سے بول کر واپس اس کی دھڑکنوں پر چکا، ٹھنڈی انگلیوں کی سختیوں کو محسوس کرواتے ہوئے روم میں منت کی سسکیاں اٹھنے لگی تھی۔ وجی جب بھی قریب آتا تھا تو منت کے لیے ہمیشہ کڑا امتحان ثابت ہوتا، اور آج بھی وہ اپنے پیار میں دیوانوں کی طرح اس کے وجود پر گھٹا بن کر چھایا تھا۔ اس کی شدتوں کو سہتی وہ تکیے کے دونوں کونوں کو مٹھیوں میں دبائے ہوئی تھی۔ دیوانگی میں وہ سب کچھ بھول جاتا تھا، جیسے اس وقت سب کچھ بھول کر نہ تو اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، نہ تیز سانسیں تو مقابل کی بھی پھولی ہوئی تھی۔ اس کی شدتوں میں اٹھتی منت کی سسکیوں کی آواز سن کر وہ مزید بہکتا ہوا اپنے یار کی سانسیں الجھائے ہوئے تھا۔ دونوں کی تیز سانسیں ایک دوسرے میں پوری طرح سے الجھی ہوئی تھیں۔ روم میں منت کی سسکیوں اور وجہ کی تیز سانسوں کی آواز نے خوبصورت دھن بنا رکھی تھی۔ بہت دن کے تڑپے ارمانوں کے اس کے نازک وجود پر ٹھنڈی بارش کی طرح برسا کر پرسکون ہوتا ہوا اس کی دھڑکنوں پر چہرہ رکھے ہوئے اپنی تیز سانسوں کو بحال کر رہا تھا۔ محبت کی بارش میں خود تو بھیگا اس نازک جان کو بھی پوری طرح سے بھگو چکا تھا۔ وجی، آپ محبت کے معاملے میں بہت ظالم ہیں۔ جانتا ہوں۔ مقابل کے لب مسکراتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر رہے تھے۔ کیا کروں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ یار پر ہاتھ ہلکا رکھوں، مگر کیا کروں، جب تمہارے پاس آتا ہوں تو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتا ہوں۔ مگر آج تو میں معذرت بھی نہیں کروں گا۔ اتنے دنوں تم سے دور رہنے کے بعد یار وجدان، تم ان سختیوں کے مستحق تھی۔
وہ مسکراتے ہوئے بول کر اس کے اوپر سے سائڈ پر ہوتا ہوا اسے اپنے بازوں کے مضبوط حصار میں لے کر ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے بڑے غور سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں وجدان کے حواسوں پر اپنے یار کی محبت کا کیسا نشہ تھا۔ وہ جتنی بار بھی اسے دیکھتا تھا ہر بار اس کے چہرے سے پہلے سے زیادہ محبت ہو جاتی تھی۔ وہ جتنا اس کے قریب جاتا تھا اسے کہیں زیادہ قربت کی تمنا اس کا دل رکھتا تھا۔ شاید اسی کو شدت یار کہتے ہیں۔ ذہ نصیب، آج آپ نے ہمارے غریب خانے میں قدم کیسے رکھ لیا؟ زبل نے اذلان کی آواز پر چونک کر دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ پھک پڑ گیا تھا یہ دیکھ کر کہ اذلان روم میں موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ اذلان اسے کچھ کہتا، زبل نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے کو وہیں چھوڑا جو زمین پر گر چکے تھے اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی تھی، مگر اس سے پہلے اذلان اس کے ارادوں کو بھانپ کر 2 ہی قدموں میں فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کے بازو کو زور سے پکڑ چکا تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیشہ مجھے دیکھ کر دور بھاگنا تمہاری عادت بنتی جا رہی ہے۔ کب تک مجھ سے دور بھاگو گی؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں میری گرفت میں آنا ہی ہے۔ تم زیادہ باتیں مت بناؤ۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم روم میں ہو میں کبھی نہیں آتی۔ اپنی کلائی کو مروڑ کر چھڑواتے ہوئے وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر نہیں بول رہی تھی۔ چلو اب تو پتہ چل گیا ہے کہ میں روم میں ہوں اور اب تم کچھ بھی کر نہیں سکتی۔ اب تو میری طرف دیکھنے کا شرف بخش دو۔ اسے کھینچ کر کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے قریب کرتے ہوئے چہرے کو مقابل کیا۔ زمل جو اذلان کے روم سے اس کی امی کے کہنے پر کپڑے رکھنے آئی تھی۔ اذلان کی امی خود آ رہی تھی کپڑے رکھنے کے لیے، مگر صدف کے کہنے پر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ لوگ آج حوریہ کی رخصتی کے بات کرنے آئے تھے۔ اسی وقت لانڈری والا کپڑے دینے آ گیا، جن کی گنتی کے بعد کپڑوں کو رکھنے کے لیے اذلان کی امی خود آ رہی تھی۔ اذلان کی امی بہت ذمہ دار عورت تھی جو اپنے بیٹوں کا کام ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی تھی۔ حالانکہ گھر میں بہت سے نوکر چاکر موجود تھے، مگر وہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کے کمروں کو خود ترتیب دیتی، ان کی الماری میں خود کپڑے سیٹ کرتی تھی۔ اب وجدان کی تو شادی ہو چکی تھی تو اس کا سارا کام تو میں نے سنبھالتی، مگر آج بھی اذلان اور حریہ کی چیزیں وہ خود رکھتی تھی۔ مگر صدف نے اسے اپنے پاس روک لیا اور کہا کہ زمل کو دے دو۔ وہ الماری میں کپڑے رکھائی اور زمل نے خوشی خوشی اس لیے حامی بھر لی کیونکہ یہ اذلان کے گھر آنے کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت زیادہ تر اذلان اور وجدان گھر سے باہر ہی ہوتے تھے، مگر آج پتہ نہیں یہ الادین کے چراغ سے نکلے ہوئے جن کی طرح کیسے اپنے روم میں ظاہر ہوا تھا، کیونکہ جب وہ روم میں داخل ہوئی تھی تو روم میں کوئی نہیں تھا۔ اصل میں اذلان کے سر میں آج کافی درد تھا تو وہ گھر واپس جلدی آ گیا اور اس نے اپنی امی کو بتا کر پریشان نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت جلد گھبرا جاتی ہیں، اس لیے سیدھا اپنے روم میں آ گیا۔ اپنے روم میں کچھ دیر لیٹنے کے بعد وہ کھلی ہوا کے لیے روم کی بالکنی میں کھڑا ہوا تھا جب اس نے کھڑکی سے زبل کو اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ پلیز اذلان، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے جانے دو۔ جانے دوں گا، مگر پہلے میری بات سنو۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، مجھے جانے دو۔ وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہوئے جانے کو بے چین تھی۔ یار میرے سر میں بہت درد ہے، فیور چاہیے، دبا دو۔ میں نہیں دبا سکتی، ٹیبلٹ کھا لو۔ یار کھا چکا ہوں مگر اب بھی کافی درد ہے، پلیز۔ میں تمہاری خادمہ نہیں ہوں جو یہاں بیٹھ کر تمہارا سر دباؤں، بیوی تو ہو نا۔ پلیز یار، اگر شوہر تکلیف میں ہو تو بیوی اس کے سکون کے لیے اتنا تو کر سکتی ہے، کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہا۔ اذلان کے سر کا درد اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، لہجہ دھیما اور مٹاس سے بھرا تھا۔ زمل انکار کرنا چاہتی تھی مگر نہیں کر سکی کیونکہ اذلان اس وقت کافی تکلیف میں تھا۔ دبا دیتی ہوں مگر انسانیت کے ناطے یہ بیوی والا شوشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ تم بھی جانتے ہو کہ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے جس کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھا، تو یہ بیوی والا لفظ دوبارہ استعمال مت کرنا۔ وہ آنکھوں کو چھوٹا کر کے گھورتی ہوئی فل آن دھمکی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جو بھی کہو گی مان لوں گا، مگر اس وقت میرا سر دبا دو پلیز۔ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بیڈ کے پاس لے آیا۔ وہ تکیے پر سر رکھے لیٹ گیا تھا۔ زمل نے محسوس کیا اسے بخار ہے۔ وہ کھڑی ہو کر اس کا سر دبا رہی تھی۔ کافی انکمفرٹیبل پوزیشن میں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ زمل یار بیٹھ جاؤ، کھاؤں گا نہیں تمہیں، اور چاہے نکاح
مرضی سے ہو یا زبردستی سے نکاح نکاح ہوتا ہے۔ میں تمہارا محرم ہوں اور تم بیٹھ سکتی ہو یہاں پر۔ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ زمل کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی، روم میں صرف ازلان اور اپنی موجودگی کا سوچ کر۔ زمل کے نرم نرم ہاتھوں سے دباتے ہوئے ازلان کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم سے پتہ نہیں ازلان کے دل نے کیسی بغاوت کرنی چاہی تھی کہ وہ سر اٹھا کر زمل کی گود میں رکھ چکا تھا۔ زمل ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ازلان، یہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہا، کچھ دیر سکون چاہیے پلیز۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر واپس اپنے ماتھے پہ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کو کافی تیز بخار تھا۔ ازلان، تمہیں بخار ہے؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ دیر بیٹھ جاؤ میرے پاس، کسی نے دیکھ لیا تو؟ کوئی نہیں دیکھے گا۔ کوئی آ گیا تو؟ نہیں آئے گا۔ اگر آ گیا تو روم راک ہے، کھولنے سے پہلے پوزیشن ٹھیک کر لیں گے۔ اگر کسی نے پوچھا کہ ہم روم میں اتنی دیر اکیلے کیا کرتے رہے تو بول دیں گے کہ کزنز ہیں، بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ مگر یہ تو جھوٹ ہے نا۔ اس میں جھوٹ کیا ہے؟ باتیں ہی تو کر رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کی نرم مٹھیوں کو ماتھے پر محسوس کر کے آنکھیں بند کیے سر اس کی گود میں رکھ کر لیٹے ازلان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اس کی گھبراہٹ بھری باتیں سن کر۔ پلیز ازلان، تم دوائی کھا لو اور مجھے جانے دو۔ میں جا کر مامی کو بتاتی ہوں کہ تمہیں بخار ہے۔ نہ جانے دوں تو؟ ازلان نے کروٹ لیتے ہوئے چہرے کا رخ اس کی دھڑکنوں کی جانب کیا تو ازلان کے لب دھڑکنوں کے نیچے محسوس کرتے ہوئے زمل کے اندر سپارکنگ کی لہریں دوڑ گئی تھی۔ تو کیا کر رہے ہو؟ زمل نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا تھا۔ ازلان کا بخار سے تپتا چہرہ دھڑکنوں پر لگنے سے زمل کے پورے وجود میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑ گئی تھی۔ اس کے دور ہونے کی کوشش کو پوری طرح سے ناکام بنانے کے لیے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر رکھتے ہوئے وہ اپنا چہرہ سختی سے اس کے پیٹ اور دھڑکنوں کے بیچ والے حصے پر رکھے ہوئے تھا۔ ازلان کا لمبا چوڑا جسم اپنی گود میں محسوس کرتے ہوئے زمل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ شرم سے لال پڑتا چہرہ لیے وہ اس وقت غصے میں بھی نہیں دکھا سکتی تھی۔ اسے ازلان کی حالت صاف نظر آ رہی تھی۔ ازلان، مجھے جانے دو پلیز۔ ابھی اجازت نہیں ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پاگل مت بنو اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے جانے دو۔ میں جا کر حریہ یا مامی جان کو بھیجتی ہوں، وہ آ کر تمہارا خیال رکھیں گی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز کچھ دیر کے لیے رک جاؤ میرے پاس۔ تیز بخار میں وہ کیا بول رہا تھا اسے خود بھی پوری طرح سے احساس نہیں تھا، مگر اس وقت وہ زمل کو خود سے دور نہیں جانے دے رہا تھا اور یہی اس کے دل کی خواہش تھی۔ زمل کے دل کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا ہو چکا تھا۔ ازلان کی گرم تیز سانسوں اور ہاتھ کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کے التجائی لہجے کو محسوس کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں زمل رک گئی تھی۔ حالانکہ نکاح کے بعد زمل کو ازلان پر بہت غصہ تھا، مگر اس وقت غصے کو بھلا اس کے پاس رک گئی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں کو چومتے ہوئے زمل کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ازلان نے جن نظروں سے زمل کے چہرے سے سراپے تک نظریں لے جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کانوں کی لو تک سرخ ہوتے ہوئے نظریں گما گئی تھی۔ تھینک یو بولنے کی ضرورت نہیں، کسی بیمار کو سہارا دینا انسان کا فرض ہوتا ہے، اور تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں اس کو سہارا ضرور دیتی، مگر یوں گھور گھور کر مجھے مت دیکھو۔ تمہیں گھور کر دیکھنے کا مجھے پورا حق ہے۔ اس کے شرم سے لال پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے لب مسکرائے تھے۔ تم اس حقیقت کو مانو یا نہ مانو، میں تمہارا شوہر ہوں، اور رہی بات کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو تم اسے سہارا ضرور دیتی، تو ایک بات دماغ میں بٹھا لو زمل، جانتا ہوں جس طریقے سے میں نے نکاح کیا ہے وہ غلط تھا، مگر تم میری بیوی ہو، یہ اصل حقیقت ہے، اور اس انداز سے اگر تم کسی کو سہارا دو گی تو میں جان لے لوں گا تمہارے اتنا قریب آنے اور اس طرح کا سہارا حاصل کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اس کا اشارہ اس کی گود میں رکھے ہوئے سر اور اس کی دھڑکنوں کے نزدیک ہونا تھا۔ ازلان کے لہجے میں جو حق تھا، اس نے زمل کے دل میں ایک الگ سی گدگداہٹ محسوس کروائی تھی۔ مجھے تو تمہارے یوں بھی بے باکی سے میری گود میں سر رکھنے پر اعتراض ہے، تو میں کسی کو ایسی ہی جرات کرنے دوں گی ہی نہیں، اور تم بھی سر اٹھاؤ میری گود سے اور مجھے جانے دو۔ زمل نے ہاتھ سے ازلان کا سر گود سے ہٹانا چاہا تھا،
تم جتنے مرضی اعتراض کر لو مگر یہ حق میں حاصل کر چکا ہوں، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ حق حاصل کرنے میں میری پھوپھی جان پوری طرح سے میری سپورٹ کے لیے کھڑی ہے۔ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ میں تم سے نکاح کر چکا ہوں۔ یہ بول کر تو اس نے زمل کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ شش، پاگل لڑکی، چلاؤ مت، ورنہ کوئی آ جائے گا اور سمجھے گا پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کر دیا کہ تم چلانے پر مجبور ہو گئی۔ بخار کی حالت میں بھی اسی شرارتیں سوچ رہی تھی۔ شٹ اپ! اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر وہ شرم سے لال ہوتے ہوئے اسے شٹ اپ کروا گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نہیں مانتی کہ امی ہمارے نکاح کے بارے میں جانتی ہے۔ انہوں نے کبھی نہ تو مجھ سے پوچھا نہ ذکر کیا۔ تم فضول میں اپنی ٹھاٹھ بنانے کے لیے بول رہے ہو۔ تمہارے سر کی قسم سچ کہہ رہا ہوں۔ صدف پھپھو پہلے دن سے ہی جانتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر چکا ہوں۔ تو کیا امی زبردستی کے نکاح میں پوری طرح سے رضامند تھی؟ وہ جانتی تھی اس دن تم مجھے نکاح کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی گود میں سر رکھے ہوئے ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے لیٹا تھا تاکہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکے۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا کہ تمہیں جب میں لے کر جا رہا تھا تو اس وقت پھپھو کو پتا تھا؟ ہاں، مگر تم سے نکاح کرنے کے بعد جب میں تمہیں گھر چھوڑنے آیا تھا اور تم نکاح کا ماتم منانے کے لیے روم میں گھس گئی تھی، ذرا یاد کرو۔ میں پھپھو جان کے پاس پہ ہی بیٹھ گیا تھا اور پھپھو کو میں نے اسی وقت ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ اے اللہ، کتنا بڑا میسنوں کا خاندان ہے! بلاج بھائی، آپ لوگوں کے بارے میں سچ کہتے ہیں۔ بھتیجا گھنا اور پھوپھی میسنی، گھنا اور پھپھو میسنی تھی، جس نے مجھ پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ اس حقیقت سے واقف ہے۔ خبردار جو میری پھپھو جان کے لیے غلط الفاظ بولے، اور شرم کرو، یہ میسنوں کا خاندان تمہارا سسرال ہے لڑکی۔ وہ مسکراتا ہوا مسکرا سا مسکرایا تو بخار میں تپتا ہوا چہرہ مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں حیران ہوں اس بات پر کہ امی نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ تم نے اس طرح کی گھٹیا حرکت کیوں کی؟ زمل اب بھی اس گہرے صدمے میں تھی، یہ سوچ کر کہ اس کی ماں کو سب کچھ پتا تھا۔ ہاں، وقتی طور پر ان کو تھوڑا غصہ آیا تھا کہ مجھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر پھر میں نے معافی مانگ لی تو پھپھو نے دل کھول کر خوشی خوشی مجھے داماد کے روپ میں قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو دل سے خوشی ہے کہ میں ان کا داماد ہوں۔ ہاں ہاں، تم میں سرخاب کے بڑ لگے ہوئے ہیں، اور تم سے اچھا داماد تو امی کو مل ہی نہیں سکتا پورے زمانے میں۔ جل ککڑی پتا ہے، ہمارے نکاح کا سن کر پھپھو اس لیے خوش تھی کہ اگر میں تم سے جھگڑا کر کے نکاح نہیں کرتا، تمہارا بد دماغ بھائی کبھی بھی پھپھو جان کو تمہارا کا رشتہ اپنے بھائی کے گھر میں نہیں کرنے دیتا، اور ان کے دل کی خواہش تھی کہ تم ان کے بھائی کے گھر کی بہو بنو۔ میں نے تو ایک طرح سے اپنی پیاری پھپھو جان کی دلی خواہش پوری کی ہے۔ ماشاءاللہ، شکل دیکھی ہے اپنی! بڑے آئے پھپھو جان کی خواہش پورا کرنے والے۔ اگر مجھ سے کوئی میری خواہش پوچھتا تو تم دنیا کے آخری مرد بھی ہوتے تو تب بھی تم سے نکاح کے لیے حامی نہیں بھرتی، چھچورے انسان۔ تم کچھ دیر کے لیے اپنی یہ پڑپڑاہٹ روک کر نہیں بیٹھ سکتی؟ زمل جو بار بار اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش میں پڑپڑا رہی تھی۔ اذلان نے اسے چھو کر کہا تھا، تم اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو، جو تمہاری زبان کی طرح آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ زمل نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، میں نے کون سا چچورا پن دکھایا ہے؟ کتنی عزت کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور باقی تو ابھی بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھ کر ہمیشہ اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہوں۔ بخار کی حالت میں بھی تمہاری زبان کچھ دیر کے لیے چین سے منہ کے اندر نہیں رک سکتی۔ اس کی باتوں پر شرم سے سرخ ہوتی ہوئی زمل نے چڑھتے ہوئے کہا، ایک شریف بندہ تمہیں خود بخود مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جولی میں ڈال دیا ہے، قدر کرو۔ میں جانتا ہوں کہ آج پھپھو حریہ کی رخصتی کی بات کرنے آئی ہے، اور تمہاری رخصتی ابھی تک پھپھو نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے کہا تھا مجھے فون پر کہ کچھ دن میں خاموش رہوں، کیونکہ ابھی تک آپ کے ابا حضور کو نہیں پتا کہ ان کی بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے۔ تو میری شرافت دیکھو کہ میں کتنا اچھا بچہ ہوں۔ میں مان گیا پھوپھی کی خاطر، ورنہ اپنی اتنی خوبصورت پراپرٹی کو کون خود سے دور رکھتا ہے۔ کمر پر ہاتھ کا دباؤ مضبوط کرتے ہوئے اذلان نے آنکھ ونک کی تھی، کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ اگر تمہاری پھوپھی جان مان بھی جائے تب بھی میں تمہارے ساتھ رخصت ہو کر نہیں آنا چاہتی۔ تمہاری پھپھو بول گئی ہوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے، میں نہیں بھولی۔
मज़ा तो इस दिन आएगा जिस दिन बलाश भाई को पता चलेगा और वो तुम फूफी भतीजे के सर पर डं डंडों बचाएंगे। फिर देखोगे कैसे होती है मेरी रुखसती। उठो और उठकर दवाई खा लो और मुझे जाने दो। वो झटके से उठने की कोशिश में थी कि अजलान सर उठाकर इस पर झुकता हुआ इसे बेड पर पीछे की तरफ गिरा चुका था। क्या कर रहे हो जंगली इंसान? बुखार में भी तुम बदतमीजियों से बाज नहीं आओगे। वो झपटकर इसके चेहरे को नोचना चाहती थी मगर इसकी हरकत को अजलान का नाम बना चुका था। बुखार से तपते गर्म हाथ इसके नरम नरम मखमली हाथों पर रखते हुए बेड पर ऊपर की जानिब सख्ती से पिन करते हुए इसके फूले हुए गालों को लबों से चूमते हुए गरम गरम लम्स छोड़ रहा था। बदतमीजी मत करो, मुझे झुंझलाते हुए बोली। माजरत के साथ आज बदतमीजी के लिए दो यार कर लेने दो यार। जब निकाह हुआ है बदतमीजी करने का मौका देती कहाँ हो। सरगोशियां उतारता हाथों को पिन किए हुए गर्दन पर लबों की चुभन भरे लम्स छोड़ रहा था। अजलान छोड़ो मुझे, मैं लफ्जों को पीसते हुए बोली थी। जब से निकाह किया है छोड़ ही तो रखा है। टांगों में टांगे फंसाए हुए इसके झटपटाने वाली हरकत को जकड़े हुए था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो। अजलान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी इसकी धमकी सुनकर जो इसके शिकंजे में इस तरह जकड़ी हुई थी कि हिल नहीं पा रही थी। वो इसे मौत की धमकी सुना रही थी। जमील कुछ देर तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकती? अजलान को इसका नाजुक भरा भरा मखमली जिस्म बहुत सुकून दे रहा था। वो खुमारदार लहजे में कहता हुआ मदहोश सा होने लगा था। कुछ देर खामोश होकर मेरी पनाहों में रहोगे तो अजलान तो खुद ही मर जाएगा। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी खुशबू मुझे मारने के लिए काफ़ी है पागल लड़की। सरगोशियां उतारते कानों की लों से भरे हुए भरे भरे मखमली गालों तक लम्स छोड़ रहा था। इडियट कोई आ जाएगा, छोड़ो मुझे। इसके शिकंजे में फंसी हुई जिमल आंखें दिखा रही थी। वो इसकी झुंझुलाहट को नजरअंदाज करते हुए इसकी गर्दन पर नरम गरम लम्ब छोड़ रहा था। कोई आता है तो आ जाए। जब आ जाएगा तो पकड़े जाने पर साफ कह दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। मेरी निकाह कर चुका हूँ, बात खत्म। अभी के लिए खामोश हो जाओ। बुखार और खुमारी की शिद्दत से अजलान की आवाज़ भारी और रोमांटिक साउंड पैदा कर रही थी। पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे। कुछ देर पहले तो पागल नहीं था। पागल भी तुम्हारे इन होठों ने किया है। उंगलियों से मसलते हुए निचले होंठ को दांत में दबाकर चूसते हुए खींचा तो इसकी बोलती कुछ देर के लिए बंद हो गई थी। कुछ देर की झुंझुलाहट के बाद जिमल की सांसें तेज होने लगी थी। इसकी सांसों का उतार चढ़ाव अपने मजबूत सीने पर महसूस करते हुए मुकाबल के मजबूत दिल की धड़कनों में इश्तियाल बरपा हुआ था। इस पर घटा बनकर छाते हुए गिरफ्त मजबूत करता चला गया। अजलान के अंदर आतिश फिशा शोलों के जैसे आग भड़कने लगी थी। जिमल के मखमली जिस्म की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए इसके अंदर स्पार्किंग हो रही थी। एक मर्द जितना मजबूत होता है कुछ कमज़ोर लम्हों में औरत के सामने वो इतना ही कमज़ोर भी होता है जितना इस वक्त अजलान जज्बातों के लिए लावे में बहक कर कमज़ोर होता चला जा रहा है। इसके भरे भरे सरापे को वो सांसों से उतार चढ़ाव में ऊपर नीचे होते देखकर मुस्कुराते लबों से मजीद बहकने लगा था। शर्ट के ऊपर ही लब रखते हुए धड़कनों पर चुका था। अजलान नहीं। तेज होती सांसों में अजलान का नाम खींचते हुए बोलकर इसे बहकने से रोक रही थी। अजलान की जान, प्लीज कुछ देर का सुकून हासिल कर लेने दो। इसकी पंखुड़ियों को लबों से रगड़ते हुए पंखुड़ियों पर झुकाता चला गया था। पंखुड़ियों में को कैद में लिए दीवानगी उतारते हुए वो नमी के कतरों को पीते हुए मदहोश सा होने लगा था। तशनगी मिटाते हुए इसकी सांसों को रोके हुए था। वो शिद्दत से कमजोर लम्हों की जद में आने लगा था। इसके नाजुक से होठों पर मधोशियां लौटाकर गर्दन के नीचे तक लबों की गुस्ताखियां जा रही जारी रखे हुए था। इसकी धड़कनों को चूमते हुए वो हद से गुजरने ही वाला था कि खुद ही होश में आते हुए ही वो झटके से इससे दूर हुआ था। मुकाबिल ने खुद पर आते एक कमजोर लम्हे को शिद्दत पकड़ते हुए महसूस करके एकदम खुद को संभाल लिया। इसके साइड टेबल पर हटते ही वो तेजी से उठकर अपने कपड़े ठीक करते हुए घबराई हुई नजरों से इसकी जानिब देखते हुए तेजी से जाने लगी थी कि अजलान ने आगे बढ़कर इसकी पुश्त पर सीना रखते हुए इसे खींचकर अपने साथ लगाया था।
اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اپنی اکڑی سانسوں میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر مدہوشی میں بول نہیں پا رہا تھا۔ اذلان، پلیز جانے دو، تیار رہنا، اب نزدیکی کے بعد زیادہ دیر رخصتی کے لیے انتظار نہیں کر سکتا۔ تم میری بیوی ہو اور یہی بات مجھے اب تک تمہارے دور رہنے نہیں دے گی۔ رخصت ہو کر خود پر حق حاصل کرنے دو، ورنہ اذلان بنا رخصتی کے بھی بنا حق وصول کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ آج تو خود کو سنبھال لیا، آئندہ ایسی امید بھی کرنا مت رکھنا مجھ سے۔ مقابل کی آواز میں اب بھی انتہائی خماری شامل تھی۔ پھر منت کہنا کہ آگاہ نہیں کیا، یار تمہاری زبان میں نے چچورا پن دکھایا ہے۔ رخصتی اب ضرور ہو چکی ہے، تمہاری آج کی ملاقات میری راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ اگر رخصت ہو کر آنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے وکیل ہوں، کوئی اور طریقہ بھی اپنانے کے لیے سے گریز نہیں کروں گا۔ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے اور ہاٹ ہے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ کچھ دیر تمہیں پاس بٹھا کر سکون حاصل کروں گا، مگر لڑکی تم تو میرا سکون برباد کر کے جا رہی ہو۔ خود تو چلی جاؤ گی، ایک بار ضرور سوچنا میں خود کو کیسے سنبھالوں گا۔ آخری جملہ بہت بے باکی سے بولتے ہوئے گال پر لب رکھتے ہوئے اسے آزاد کر چکا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک بات کا مطلب بخوبی سمجھتے ہوئے بنا پلٹ کر دیکھتے روم سے تیزی سے جا چکی تھی۔ اذلان کے ہونٹوں سے مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک بات کا مطلب بخوبی سمجھتے ہوئے بنا پلٹ کر دیکھے روم سے تیزی سے جا چکی تھی۔ اذلان کے ہونٹوں نے مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے جو کچھ اس سے کہا تھا وہ 100% سچ تھا۔ اس کا دل آج کے بعد زمل کے دوری برداشت نہیں کرنے والا تھا۔ حریہ کی سیکیورٹی کے لیے بنایا گیا رشتہ اتنا خوبصورت بن جائے گا، ایسا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ نکاح میں طاقت ہوتی ہے، یہ بالکل سچ بات ہے۔ نکاح کے بعد دو لوگوں میں محبت کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ پلیز آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ کو چھڑواتے ہوئے وہ چاروں اطراف میں نظریں دوڑا رہی تھی۔ وہ اسے روم سے لے کر سیڑھیوں سے اتارتا ہوا جنگل کے بیچوں بیچ لے آیا تھا۔ چاروں طرف گھنا جنگل اور بڑے بڑے درخت تھے۔ دور سے آتی ہوئی جنگلی جانوروں کی آوازیں رات کے منظر کو خوفناک بنا رہی تھی، اور روشنی کے نام پر صرف آسمان پر پورے زوروں سے روشن ہوا چاند تھا، جو درختوں کے بیچ سے اپنی روشنی کو زمین پر پوری طرح سے پھیلائے ہوئے روشن تھا۔ پاس سے گزرتی ہوئی گہری ندی سے پانی سے اٹھتا شور سناٹے میں شائیں شائیں کر کے فضا کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ وہ اس شخص کو ذرا سا بھی خوف نہیں تھا۔ وہ ایسے دندناتا ہوا اسے لے کر جنگل کے بیچوں بیچ چل رہا تھا جیسے اس کے باپ نے یہاں پر جی ٹی روڈ بنا رکھا ہو، اور فجر شدید ٹھنڈ میں پوری طرح سے پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ بہادر اور نڈر تھا، اور فجر حد سے زیادہ ڈرپوک اور بزدل تھی۔ دونوں کا دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں تھا، مگر قدرت نے دونوں کی زندگیاں ایک ساتھ جوڑ دی تھی۔ او پلیز بتائیں مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح آوازیں نکال کر رو رہی تھی۔ براق کو اپنے کانوں پر یقین نہیں تھا کہ اتنی سمجھدار فجر کے اندر یہ والے فیچر بھی موجود ہیں۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، ہر بات پر تم میرے ساتھ جو ضد کرتی ہو۔ آج تمہارا قصہ ہی ختم کر کے تمہیں جنگلی جانوروں کا کھانا بنا کر ہی واپس آؤں گا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے معاف کر دیں، آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، مگر مجھے جنگلی جانوروں کے سامنے کھانے کے لیے مت چھوڑ کر آئیے گا۔ ڈر سے کانپتے ہوئی لفظوں کو توڑتے ہوئے دہائی سن کر مقابل کے لبوں کو کچھ دیر کے لیے ہنسی چھو کر گزر گئی تھی، جو روم میں خود کو سلطان راہی کی بچی سمجھ کر ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اب ہر بات ماننے کو تیار تھی، اور براق جیسے شفاق شخص پر زبردستی مسکراہٹ نے ڈیرے تو اس وقت جمائے جب وہ دور سے آتی ہوئی شیر کی دہاڑ کو سن کر جلدی سے اس کے سامنے ہوتی ہوئی سینے کے ساتھ چپک گئی تھی۔ کیا ڈرامہ ہے؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو، پھر میرے ساتھ چپکنے کا مطلب؟ مقابل بھی اس کے ڈر سے خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ماما، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے جھوٹ کہا تھا کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں؟ بہت تیزی سے کہتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپائے اس کی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ڈر سے بری طرح کانپ رہی تھی۔
तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ या बच्चा? अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम डर के मारे ये सब बोल रही हो। दूर हटो। जबरदस्ती मेरे साथ चिपकने की जरूरत नहीं। कमर से हाथ छुड़वाते हुए वो इससे दूर हुआ था। वो वापस तेजी से इसके सीने में छुप गई थी। क्यों? आप जबरदस्ती मेरे साथ चिपकते हैं? इस वक्त आपको ये रोल क्यों याद नहीं आता? रोल याद क्यों नहीं रहता? मुझे डर लग रहा है, और आप मेरे शौहर हैं। आप पर फर्ज है कि आप मेरी हिफाजत करें। फर्ज तो तुम पर भी लागू होते हैं, जिनको तुमने कभी अदा करने के लिए खुशी खुशी राजी नहीं होती। हर बार मुझे वो फर्ज तुमसे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ही हासिल करने पड़ते हैं। आहा! खामोश हो जाओ। इस तरह तो तुम खुद को दावत दे रही हो शेर को कि यहाँ आए हो और तुम्हारे लजीज गोश्त से लुत्फ अंदोज हो। दूर से आती धाड़ पर चीखते हुए इसके गले में बाजू डाले ऊपर को लटक गई थी। इस वक्त वो डरी हुई बच्ची लग रही थी। टांगों को बुर्राक की कमर के गिर्द लपेटे, बाजू उसके गले में डाले हुए, हवा तक गुजरने की जगह नहीं थी जहां से हवा क्रॉस हो सके। इस बेवकूफ लड़की को ये नहीं पता था कि इसकी सिक्योरिटी का इसने पूरा इंतजाम कर रखा है। ऊंचे शिकारियों के बने हुए अड्डों पर इसके बॉडीगार्ड तैनात थे और शेर की दाढ़ पर बहुत दूर से आ रही थी। और वैसे भी लाइंस का इलाका मुकर्रर था जिसके आगे वो नहीं आ सकते थे। मगर इस वक्त इसे बिना इसके डर को दूर करना ही नहीं चाहता था। मगर इस वक्त मैं इसको बताकर इसके डर को दूर करना ही नहीं चाहता था। वो कैसे इन खूबसूरत मोमेंट को महसूस किए बिना छोड़ सकता था। आज पहली बार मजबूरी में ही सही, मगर वो खुद से बुर्राक के सांसों से ज्यादा करीब होकर इसके मजबूत सीने में अपना पनाह ढूंढकर छुपने की कोशिश कर रही थी। बुर्राक ने जंगल के बीचों बीच चारों तरफ में आग जलाए हुए बीच कैंप लगवा रखे थे। असल में ये कैंप बुर्राक खुद इस्तेमाल करता था जब भी वो कमरे से बाहर आता था। मतलब वो इसी कैंप में बैठकर अपने जरूरी काम अंजाम देता था। ये कैंप इस वक्त रेडी करवाया था जब वो फजर को लेकर आया था रूम में। इसे अपना सारा काम का सामान वो इस कैंप में शिफ्ट कर चुका था। आज यही कैंप वो फजर के दिमाग को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। पता नहीं इस शख्स के दिमाग में ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं। वो जानता था कि फजर बहुत डरपोक है और इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर वो इसे रूम से बाहर लाया था। मगर इसके डर को तो इतनी शिद्दत से पकड़ते देख वो इसे इतनी आसानी से अपने करीब होते देखकर बुर्राक ने पूरी रात यहाँ गुजारने का इरादा बना लिया था। हालांकि रूम से सिर्फ इसे और इसके डराने की गर्ज से लेकर आया था। इसके गले में बच्चों की तरह हाथ डाले हुए इसके साथ चिपकी हुई बुराक ने एक बार भी इसे नीचे उतारने की कोशिश नहीं की थी। काफी सारा फासला इसने इसे यूं ही गोद में उठाए हुए तय किया था। इसकी कमर पर मजबूती से हाथ बांधे हुए इसकी पूरी सेफ्टी किए हुए था। डर से इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए हुए बुराक के धड़कनों में इश्तिहाल पैदा कर चुकी थी। इसकी मखमली पंखुड़ियां अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो मुश्किल कदम उठा रहा था। चलो उतरो नीचे, आज की रात तुम कैंप से बाहर बैठकर पहरेदारी करोगे। बुर्राक ने इसे जानबूझकर तंग करने के लिए नीचे उतारना चाहा था, मगर वो बच्चों की तरह क्या बंदरों की तरफ इसके साथ चिपकी हुई लंबे चौड़े जिस्म के मालिक बुर्राक के साथ सच में हर लिहाज से बच्ची ही नजर आती थी। हाइट में भी इससे छोटी थी और जिसामत में बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं था बुर्राक और फजर का। वो कांच की गुड़िया थी तो वो फुलादी पहाड़ के मानद लंबा चौड़ा खूबरू नौजवान था। नहीं नहीं बुर्राक, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी बीवी हूं ना, और मैंने आपसे वादा भी किया है कि आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। प्लीज मुझे बाहर मत छोड़िएगा, मुझे बहुत डर लगता है। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते ना। वो तेज दिमाग बुर्राक को मक्खन लगा रही थी। इसकी आवाज में कभी खौफ डर की धुन धनक वाज़ेह महसूस हो रही थी। सोच लो, अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा तुम्हें उठाकर कैंप से बाहर फेंकते हुए। और आधी रात के बाद यहाँ पर शेर आवारा कुत्तों की तरह घूमते फिरते हुए मिलेंगे और तुम्हारी नाजुक सी जान को चंद एक बोटियां नसीब होंगी, बाकी तो भूखे ही मर जाएंगे। जितनी सी तुम्हारी जान है, बेचारों को दावत के नाम पर भी भूख ही झेलनी पड़ेगी। इसके नाजुक से वजूद पर तनकीद करते हुए बोला तो फजर को शदीद गुस्सा आया था।
مگر اس وقت وہ غصہ دکھا کر شیروں کی خوراک نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے سمجھداری سے خاموش ہو گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ڈری ہوئی لڑکی کو اور ڈراتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میرے چہرے کی جانب دیکھتے میں کتنی ڈری ہوئی ہوں، اس کے چہرے کو ہاتھ رکھ کر اپنے مقابل کرتے ہوئے اپنا چہرہ دکھا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اپنی زبان بند رکھنا اور میرے حکم کی تعمیل کرنا، کسی صورت میں تم شیروں کی خوراک بننے سے بچ سکتی ہوں، ورنہ آگے تمہاری مرضی۔ بہت سمجھدار ہو، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، دھمکانے والے انداز سے کہتا ہوا کیمپ کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ اب بھی اس کے ساتھ چپکی ہوئی لٹک رہی تھی۔ کیمپ کے اندر آگ چل رہی تھی اور وہ کیمپ کے چاروں کونوں پر بھی بڑی بڑی لکڑیاں رکھ کر آگ جلا رکھی تھی۔ کیمپ باہر سے دیکھنے میں تو صرف کیمپ تھا، مگر اندر سے دیکھ کر تو فجر آنکھیں حیرانی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ایک سائڈ خوبصورت بیڈ رکھا گیا تھا، جو تھا تو بہت خوبصورت، مگر سائز میں صرف ایک انسان کے سونے کے لیے ہی کافی تھا۔ کیمپ کے اندر ٹھنڈ کی شدت کم یا زیادہ ہونے کے برابر ہی رہی تھی۔ کیمپ کو کچھ ایسے مٹیریل سے بنایا گیا تھا جو ٹھنڈ کو روک سکتا تھا، اوپر سے سائڈوں پر جلتی ہوئی تیز آگ، اور اندر بھی کوئلوں کی ضرورت میں آگ جل رہی تھی، جس کی وجہ سے ٹمپریچر بالکل ٹھیک تھا۔ ایک کونے میں ٹیبل اور اس کے پاس خوبصورت لکڑی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ لکڑی کے ٹیبل کے اوپر لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، جنگل میں یہ انسان منگل بناتا رہتا ہے۔ یہ جنگل نہیں، اس کے باپ کی ملکیت کا بڑا حصہ لگتا ہے، جہاں پر اس شخص کا راج چلتا ہے۔ فجر اپنے دماغ میں سوچے بنا رہ نہ سکی تھی۔ حیران تو تب ہوئی جب اس نے دیکھا کہ وہاں پر نواب کی اولاد کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی رکھا ہوا تھا، فروٹ، ساتھ میں جوس اور اس کی فیورٹ شراب کی بوتل۔ کیا میری گود بہت زیادہ پسند آ گئی ہے؟ یا کیمپ کے اندر بھی تمہیں شیروں کے کھا جانے کا ڈر لگا ہوگا؟ وہ کافی دیر انتظار کے بعد بولا تھا، جب فجر خود سے اس کی گود سے نہیں اتری۔ وہ اب بھی بندروں کی طرح اس کے ساتھ کمر پر پاؤں باندھے لٹکی ہوئی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی، اس کی بات پر کیسے بتاتی کہ وہ مجبوری ہے۔ شوق تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی ناپسند نہ کرے۔ شوق سے تو اس کے ساتھ کھڑی ہونا بھی پسند نہ کرے۔ وہ جلدی سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ساری رات ہم یہیں پر رہیں گے؟ ہاں، مگر ہم سوئیں گے کیسے؟ اب اس کی بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ بیڈ تو بہت چھوٹا ہے۔ پہلے کون سا روم میں تمہیں مجھ سے دور سونے کی اجازت تھی، جو یہاں تمہیں بیڈ کی فکر ستا رہی ہے؟ وہ اپنی شرٹ اتار کر کرسی پر رکھتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، اس کے ارادے کو بھانپتے ہوئے۔ فجر کی تھوک اور آواز حلق میں اٹکی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم نے وعدہ کیا ہے کہ آج کی رات تم مہر مانو گے، اب تمہارے حلق میں آواز اور تھوک اٹک کیوں گئے؟ اس کے قریب آتا ہوا اس کے باریک سی اسٹرپ والی نائٹی میں ڈیپ گلے کے اندر دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے کا انداز اتنا بے باک تھا کہ وہ لال سرخ پڑنے لگی تھی۔ اس کا یہ روز کا معمول تھا، مگر ہر روز اس شخص کی آنکھوں کے سامنے شرم و حیا کے رنگوں میں لال سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ جتنا بے شرم تھا، فجر اتنی ہی شرمیلی تھی۔ اس کے ڈیپ گلے کے اندر جھانکتے ہوئے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دبک کر پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ صرف ٹراؤزرز میں ملبوس چوڑی جسامت کے ساتھ اس کے قریب ہوتے ہوئے کھڑا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ ڈر اور خوف سے کہیں زیادہ باہر تو نہیں دل چھوڑ آئی ہو۔ آنکھ کو ونک کرتا ہوا اپنے موبائل کو آن کر کے اس پر میٹنگ سانگ پلے کر کے بیڈ پر رکھا تھا۔ اس کے ڈر سے جان نکل رہی تھی اور وہ اس شخص کو میٹنگ نائٹ منانے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ وہ اس کے ارادوں کو دیکھ کر اندر سے تل ملا رہی تھی، مگر اس وقت موقع کی نزاکت یہی تھی کہ خاموش رہا جائے۔ شیشے کے گلاس میں جوس بھرتے ہوئے اس کے پاس لے کر آیا تھا، اس کے سامنے کرتے ہوئے آنکھوں سے پینے کا اشارہ کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فجر نے گلاس پر ہونٹ رکھتے ہوئے چند سپ لیے تھے۔ گلاس کو پاس ہی پڑے ہوئے ٹیبل پر رکھے ہوئے ہاتھ کی اسٹریپ مخملی کمر پر رکھ کر اس کی پنکھڑیوں پر چہرہ جھکاتے ہوئے بے لباس چوڑے سینے سے اس کے اوپر چھانے لگا تھا۔ جوسی پنکھڑیاں اس کے ہونٹوں میں پوری طرح سے قید ہو چکی تھی، ہونٹ پر لگے ہوئے جوس کو پورے انصاف سے چوستے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کی مٹھاس کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔
चलो अब तुम मुझे यहाँ की पर किस दो। वो पीछे होकर पहली फरमाइश, पहला हुक्म जारी कर चुका था। वो सोच ही रही थी कि ये सब कुछ तो वो हर रात करता है, तो आज तो वो इसको कौन सी नई कसौटी पर उतारना चाहता है। अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए इसे किस करने को कहा था। बेशक इसने फजर और अपने दरमियान शर्म और हया का कोई पर्दा नहीं रखा हुआ था, मगर फजर के लिए पहल करना बहुत मुश्किल था। वो कुछ देर खामोशी से पलके झुकाए खड़ी रही थी। रोड़ी पर हाथ रखकर इसने आईब्रो उठाकर इशारा करते हुए पूछा था, वो जो बोल रहा हूँ वो करोगी या उठाकर कैंप से बाहर फेंक दूँ। अब डरी हुई फजर कैंप से बाहर तो हरगिज नहीं जाना चाहती थी। एड़ियों को उठाकर इसकी गर्दन तक ले जाने में इससे मुश्किल हो रही थी। फजर हाइट में इससे छोटी थी, वो एक्स्ट्रा लंबा चौड़ा था। इसकी मुश्किल को आसान करने के लिए इसकी कमर के दोनों जानिब हाथ रखते हुए बच्चों की तरह ऊपर उठा लिया था। इसके गले में हाथ डाले हुए खुद को गिरने से बचाते हुए झुककर इसकी गर्दन पर लप रखते हुए पंखुड़ियों को टच करते ही पीछे हट गई थी। ये क्या हरकत थी। वो काबिल की आवाज में गुस्से की लहर साफ महसूस की जा सकती थी। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस कैसे की जाती है। बेड पर बैठते हुए इसे अपनी गोद में बिठा चुका था। इसकी गर्दन पर लप रखते हुए शिद्दत से दांतों और लबों की चुभन से वो सिसक उठी थी। ऐसे करते हैं किस, और अब तुमने मेरे साथ बचकाना हरकत की है। अगर दोबारा की तो जान ले लूंगा। ग्रे आंखों से घूरते हुए धमकी आमेज लहजे में कहा था। इसके बाद फजर ने जो किया वो भी बुर्राक की सोच के बिल्कुल बरअक्स था। बुर्राक की गर्दन पर दांत रखते पूरी शिद्दत से गाड़ चुकी थी। बुर्राक को काफी ज्यादा तकलीफ महसूस हुई थी, मगर वो बुर्राक था जो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं था हुआ था, और ना ही इसके हलक से कोई आवाज निकली थी। अपनी मर्जी से मोहतरमा ने जब दांत बाहर निकाले तो वहां पर अच्छा खासा निशान बन चुका था, जिसमें से कई जगह से खून रिस रहा था। अब आप मुझे इसकी सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि आपने भी मेरे साथ यहाँ पर ऐसा ही किया था, और यहाँ पर भी आपने ऐसा किया था। अपने गाल और गर्दन पर हाथ रखते हुए इसे याद दिला रही थी कि इसने भी ऐसा ही किया था। फजर ने हरकत तो दिखा ली थी, मगर अब इसे बुर्राक से भी डर लग रहा था, जबकि बुर्राक को उसकी हरकत बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी थी। वो तो खुश था कि आज इसने अपने लिए कोई स्टेप लिया है। फजर की गाल पर बुर्राक के निशानात बहुत मध्यम हो चुके थे, मगर मध्यम से नजर आते निशान आज भी इसे बहुत खूबसूरत लगते थे। कुछ नहीं कहूँगा, मगर कुछ करने की हिम्मत तो कर दो। यहाँ पर किस करो। अपने होंठ पर शहादत की उंगली रखते हुए दिलकश अंदाज से कहा था। कौन कह सकता था इस शख्स की गर्दन पर अभी ताजे ताजे दांत काढ़े गए हैं। एक सेकंड के अंदर वो अगली फरमाइश भी जारी कर चुका था। बुर्राक प्लीज। क्या प्लीज? अगर जरा सी ड्रामेबाजी की तो उठाकर कैंप से बाहर फेंकने में देर नहीं लगाऊंगा, और तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ये कर सकता हूँ। ग्रे आंखों से सर्द अंदाज से घूरते हुए कहा तो वहां कहा तो हाँ सर में। ग्रे आंखों से सर्द अंदाज से घूरते हुए कहा तो वहां तो हाँ मैं सर हिलाते हुए इसकी डिमांड मान चुकी थी। गुड, अच्छी बात है। तुम्हारे दिमाग में टाइम से मेरी बात घुस गई है। इसकी कमर पर हाथ रखते हुए किस करने को कहा, और साथ में एक और धमकी भी जारी की थी। इंसानों की तरह किस करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी बीवी शिद्दतों के निशान कोई और देखे। सच सच कहे कि आपसे दूर हो रहा है। पागल लड़की, मुझे ये देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि हिरनी के दांतों की चुभन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर दर्द देने का इतना ही शौक है तो उफ नहीं करूंगा, मगर बशर्त ये है कि निशान ऐसी जगह पर हो जिनको मेरे सिवा कोई ना देख सके। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट छूकर गुजरी थी। इसने फौरन से मुस्कुराहट को छुपा लिया। फजर देखकर भी नहीं सकी थी इस सफाक मगर बेहद खूबसूरत शख्स के लब मुस्कुराते हुए किस कदर हसीन लग रहे थे। वो जालिम तो बेइंतहा था, मगर इसकी खूबसूरती के सामने भी कभी कभी फजर की नफरत भी घुटने टेकने लगती थी। जब वो इसे खामोशी से सोते हुए देखती तो हैरान हो जाती थी कि कोई इतना खूबसूरत शख्स भी हकीकत में होता है। शक्ल से वो इंग्लिश फिल्मों का हीरो लगता था। आंखों को बंद किए हुए आहिस्ता आहिस्ता चेहरे को नजदीक ले जाकर पंखुड़ियों को इसके सुलगते लबों पर रखा, तो बुर्राक के पूरे जिस्म में करंट की लहरें दौड़ गई थी। इन पंखुड़ियों को वो इतनी जोर से
کتنی بار زبردستی اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا، مگر آج جو احساس اس نے محسوس کیا وہ احساس اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے بڑی نرمی سے ہونٹوں کو ہونٹوں پر رکھے ہوئے کس تو نہیں کی تھی، مگر کس جیسی ہی کوئی چیز کرتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ اب کی بار براق نے غصہ نہیں دکھایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے جو کیا وہ اس کی اوقات سے کہیں زیادہ تھا۔ شرم کرو، حیا کو سائڈ پر شرم و حیا کو سائڈ پر رکھ کر اس نے یہ کتنی مشکل سے مرحلہ پار کیا تھا، یہ اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ بتا رہے تھے۔ اسے خود گراتے اسے خود پر گراتے ہوئے بیڈ پر لٹاتا چلا گیا تھا۔ وہ بے ترتیب سی اس کے اوپر گری ہوئی تھی۔ یہاں پر بھی کس چاہیے اور بہت ساری چاہیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے قرار نظروں سے دیکھتے ہوئے بہت میٹھے اور دھیمے لہجے میں فرمائش کی تھی۔ آج براق کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ الگ سا محسوس کر رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو پہلے کی طرح نہیں تھا، کچھ تو تھا جو میگنیٹ کی طرح سے اپنی جانب کھینچ رہا تھا، مگر وہ تو صرف اس وقت اپنی جان جنگلی جانور سے بچانے کے لیے ہر بات مان رہی تھی، مگر مقابل اپنی فرمائش جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کی بات کو مانتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے چوڑے سینے پر لپ رکھتے ہوئے جگہ و جگہ سے چھونے کی حد تک پنکھڑیوں کو ٹچ کرتے ہوئے وہ بے شمار کسیاں دے رہی تھی۔ براق کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آج وہ زبردستی اسے اپنی قربت پر آمادہ نہیں کر رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ آج بھی زبردستی تھی، مگر زبردستی میں وہ سب کچھ خود ہی کر رہی تھی۔ اپنے بورڈ سے بچنے کے لیے وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کے نازک لمس گہرائی سے محسوس کر رہا تھا، سینے پر اس کی نازک پنکھڑیوں کے لمس محسوس کرتے ہوئے براق کے پورے وجود میں آگ کے شعلوں کی لپیٹیں گردش کر رہی تھیں۔ اکھڑتی ہوئی سانسوں سے براق نے کروٹ لیتے ہوئے ایک دم سے اسے اپنے نیچے لٹاتے ہوئے خود گھٹا بن کر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس کے اچانک عمل سے وہ ڈر گئی تھی۔ کیمپ میں رومانٹک سانگ ماحول کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ آج کی رات بہت الگ تھی۔ دل میں فجر کے یہ خوف تھا کہ کوئی جانور آ کر اسے کھا نہ جائے۔ دوسری جانب یہ سکون تھا کہ جس شخص کے قریب وہ ہے وہ اتنا بہادر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے آج براق کی قربت میں ایک الگ سا بدلاؤ تھا جس کو وہ بار بار محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو شدت سے چومتے ہوئے دیوانگی لوٹا رہا تھا، اس کے ہر نقش کو بار بار چوم رہا تھا، سٹرپ میں انگلیاں پھنساتے ہوئے، کندھے سے سرکا کر وہاں پر لف رکھتے ہوئے کروٹ لیتا ہوا ایک بار پھر سے اس کے اوپر آ گیا۔ لبوں سے بول کر بتاؤ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کان کی لوح کو ہونٹوں میں دبا کر اس کی سسکاری کو مدہوشی سے سنا تھا۔ بہت پیار کرتی ہوں، وہ تیز ہوتی سانسوں میں بمشکل بولی تھی۔ کتنا کرتی ہو، اچھے سے بتاؤ۔ کیسے بتاؤں، بتا تو رہی ہوں کہ بہت پیار کرتی ہوں۔ پیار میں میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔